آپ ان سب کا موازنہ کریں 2008 کے بعد بھی اگر تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے کہ پھر بھی ہم جہاں ترقیاتی کاموں کی بات آتی ہے، جہاں لوگوں کے بنیادی مسائل کی حل کی بات آتی ہے، تو الحمدللہ اس میں بھی سب سے بہت اوپر ہے۔ پچھلے 2018 کا الیکشن ہوا، آپ سب لوگوں نے بہت چاہت، بہت محبت، بہت شفقت کے ساتھ اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کے میجر طاہر صادق صاحب کو ایک شاندار کامیابی سے اللہ تعالیٰ نے اور آپ لوگوں کی مدد سے میجر صاحب کو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح میجر صاحب کے خلاف ایک سازش، ایک جال تیار کیا گیا، اور در حقیقت آپ مجھے یہ بھائی بتائیں، کیا یہ سازش میجر طاہر صادق کے خلاف ہوئی ہے یا یہ سازش اٹک کی عوام کے خلاف ہوئی ہے؟ کس کے خلاف ہوئی ہے یہ سازش؟ یہ عوام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ تو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ اگر میجر طاہر صادق کے پاس اختیارات ہوتے، اگر میجر طاہر صادق کے پاس معاملات حل کرنے کی طاقت ہوتی، اختیارات ہوتے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آج ہمارا ضلع کہاں ہوتا۔ لیکن اپنے حسد، اپنے انار میں آ کے اس ضلع کا جن لوگوں نے نقصان کیا، اب الحمدللہ خان صاحب بخوبی ان عناصر سے واقف ہیں، اور آپ سب نے دیکھا۔ میری بات سنیں، ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جس کے ساتھ عوام کی طاقت ہو، اور جس کے اوپر اللہ کا کرم اور فضل ہو، اور جس کے ساتھ اپنی ماں کی دعائیں ہو، اس شخص کو کوئی بھی گرا نہیں سکتا۔ پچھلے 3.5 سال جو آج اس حلقے کے اپنے آپ کو امیدوار کراتا ہے، انہوں نے ہر قسم کی کوشش کی کہ میجر طاہر صادق کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ ہماری جو بجلی کی آج آپ کو نعمت ملی ہے، ہر قسم کی کوشش کی کہ ان کے بجلی کے ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈالی جائے، لیکن الحمدللہ نہ ہم گھبرانے والوں میں سے ہیں اور نہ ہم جھکنے والوں میں سے ہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان کا مقابلہ کیا، اور نہ ہی صرف ان کو زیر کیا بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ڈھیر بھی کیا۔ یہ میں آپ کو ایک بات بڑی واضح کر دوں، یہ حلقہ NA50 جو ہے یہ ہمارا گھر ہے، جہاں کے لوگ ہمارے گھر کے لوگ ہیں، میز صاحب سے محبت اور چاہت کرنے والے لوگ ہیں، یہاں پہ ہماری برادری بھی ہے، ہمارا ایک مضبوط دھڑا بھی ہے۔ یہ حلقہ جو ہے یہ ہمارا اپنا حلقہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اس حلقے سے PTI کی امیدوار بھی ہے، اور PTI کے ٹکٹ پہ انشاءاللہ تعالی نہ صرف الیکشن لڑے گی، لیکن میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں نے مجھے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی میجر طاہر صادق سے زیادہ لیڈ سے انشاءاللہ تعالی اس بار اپنی بیٹی اور اپنی بہن کو کام کریں گے۔ جس طرح امپورٹڈ حکومت کو لوگوں نے مسترد کیا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ 40 سال جس شخص نے برطانیہ میں اپنی زندگی گزاری ہو، اچانک اس کو یہ خواب آئے کہ یہ حلقہ جو ہے یہ میرے پتہ نہیں دادا کی نگری ہے یا کیا ہے یا کیا نہیں، تو کیا کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا فارمولا ہے کہ جو شخص جس کو اس علاقے کی یونین کاؤنسلز کا نہ پتا ہو، نہ اس کی برادری، نہ اس کا ووٹ اس حلقے میں رجسٹر ہو، اور وہ پیراشوٹ کے ذریعے آئے اور کہے کہ میں نے اس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے؟ حقیقت میں اور خواب دیکھنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ضلع اٹک کی سیاسی حقیقت کیا ہے؟ کیا ہے ضلع اٹک کی سیاسی حقیقت؟ ضلع اٹک کی سیاسی حقیقت میجر طاہر صادق ہے۔ ضلع اٹک کی سیاست کا چمکتا ستارہ میجر طاہر صادق ہے۔ تو ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص باہر سے آ کر اس حلقے پہ مسلط ہونے کی کوشش کرے۔ اور میں آپ کو اگر یہ بھی ایک بات واضح ہو جائے، اگر تو ان کی نظر اس حلقے پہ تھی، جو کہ ان کی تھی، تبھی انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے بعد جب میجر صاحب نے یہ سیٹ چھوڑی تو انہوں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میجر صاحب کو یا ان کے خاندان کو یہاں سے ٹکٹ حاصل نہیں کرنے دیا۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں، پورے پاکستان میں جہاں سے لوگ 2 سیٹوں پہ الیکشن لڑے ہیں، جب انہوں نے سیٹیں چھوڑی تو کیا ان کے بیٹوں کو، کیا ان کے گھر والوں کو، کیا ان کی بیٹیوں کو، کیا ان کے رشتے داروں کو ٹکٹ نہیں دی گئی؟ سرور خان صاحب کے بیٹے کو ٹکٹ نہیں دی گئی؟ تو جب آپ نے سوچا ہوا تھا کہ آپ کے ذہن میں تھا کہ اس حلقے کو پیچھے لے کے جانا ہے، اس حلقے کو پسماندگی کی طرف لے کے جانا ہے، اور پھر آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں نے اس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے، تو بھائی جس وقت آپ کے پاس تمام تر اختیارات تھے، آپ اپنے آپ کو ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے تھے، آپ لوگ کاؤنسلر بننے کے اہل نہیں تھے، لیکن خان صاحب نے آپ کو وزارتیں دی، تو آپ اس حلقے کے لیے کچھ کرتے نا۔ آپ کے پاس تمام اختیارات ہونے کے باوجود کیا کسی کے گھر میں گیس گئی؟ کیا کسی ڈھوک پہ گیس گئی؟ ایک ڈھوک ہے جس کا نام ہے ڈھوک لوہارا، یہ آپ نے سننا ہے بڑے غور سے۔ جڑ میں ایک ڈھوک ہے